السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مچ میں ہزارہ برادری کے مزدوروں کا بہمانہ قتل سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار خطرے میں ہے؟ وزارت عظمیٰ وزیر عمران خان کی خطرے میں ہے یا صوبائی حکومت کی ماضی کی طرح قربانی دینی پڑے گی؟ مذاکرات کے لیے وفاقی کابینہ کے جو وزراء کا قافلہ گیا ہے، ان کو ہزارہ برادری کے شہداء کے جو ورثاء ہیں جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے کوئٹہ میں، 5 دن ہو گئے ہیں، اتنی شدید سردی کے باوجود وہ دھرنا دے بیٹھے ہیں، معصوم بچے، خواتین، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر یہ دھرنے جو ہیں کوئٹہ سے نکل کر ملک بھر میں پھیل گئے ہیں۔ ملک کے مختلف بڑے شہروں میں دھرنے دے دیے گئے ہیں اور روڈ راستے بلاک کیے جا رہے ہیں۔ ملک اس وقت جام ہوتا جا رہا ہے۔ ہزارہ برادری کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم آئیں، وزیر اعظم آئیں، وزیر اعظم آئیں، تسلی دیں، یقین دہانی کرائیں اور ہمارے ساتھ غم بانٹیں، لیکن وزیر اعظم ہیں کہ وہ اتنے بے حس بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شدید تنقید کے باوجود میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اتنی شدید تنقید کے وزیر اعظم پر تنقید کے جو ٹاپ ٹرینڈ چلے ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد وزیر اعظم نے جا کر اعلان کیا ہے، ابھی گئے نہیں ہیں، اعلان کیا ہے کہ میں جاؤں گا ہزارہ برادری کے مقتولین شہداء جو ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ ملوں گا اور ان کے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، ان کو انصاف دیا جائے گا۔ میں نے شیخ رشید احمد کو بھیجا تھا اور شیخ رشید احمد نے، یہ کابینہ کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی باہر نکلی ہیں۔ تو اب اپوزیشن جو ہے، وزیر اعظم کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ اپوزیشن کرنے لگی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور JUI کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری آج وہ کوئٹہ پہنچ رہے ہیں، اور مولانا عبدالغفور حیدری بنوں کا جلسہ ختم ہوتے ہی وہاں سے ہی مولانا فضل الرحمان کی ہدایات پر JUI کے وفد کی قیادت کر کے نکل گئے ہیں کوئٹہ کے لیے۔ وہ شاید پہلے پہنچ جائیں گے، بائی روڈ نکلے ہیں شاید۔ اور مریم نواز نے خود ٹویٹ کیا ہے، مریم نواز نے اپیل بھی کی ہے، وہ جو 1 درجن میتیں ہیں، لاشیں ہیں شہداء کی، وہ 5 دن سے شدید سردی کے باوجود دھرنے میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ تدفین کرنے سے انکاری ہیں۔ اور اوپر سے زلفی بخاری نے جو ان کے زخموں پر جو نمک پاشی کی ہے، جو ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو میں نے بھی سنی ہے، بہت سارے دوستوں نے سنی ہوگی، اس کے بعد تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ زلفی بخاری اس انداز میں ان کے وہاں پہ بات کر رہی ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ کہ جس طرح کوئی SHO تفتیش کرتا ہے، اور اتنی مطلب اتنا غرور، گھمنڈ، اور جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ، اس طرح روٹ انداز میں کہ کیا فائدہ دیں گے، یعنی وزیر اعظم کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کیا فائدہ دیں گے وزیر اعظم، یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرح تو نہیں چلے گا، پھر یہ اس طرح تو کوئی اور اگر کوئی شہید ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا قتل کا، تو وہ بھی مطالبہ کریں گے اس طرح کا۔ تو یہ بھائی کیا بات، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم کو اس پوری ٹیم میں اپنی اتنی جو ایک لودھ جو آپ کابینہ کی بھرتی کی ہوئی ہے وزراء کی، فوج ظفر موج جس کو کہا جاتا ہے، تو ان میں سے آپ کو زلفی بخاری ہی، پرائم منسٹر صاحب زلفی بخاری ہی اہل نظر آئے جن کو بھیجا تھا۔ جب وزیر داخلہ کو آپ نے بھیج دیا شیخ رشید احمد کو، اور شیخ رشید احمد کے ساتھ انہوں نے ورثاء نے، لواحقین نے مذاکرات سے انکار کر دیا کہ وزیر اعظم آئیں، جب انہوں تو پھر اس کے بعد یعنی وزیر داخلہ جو ہوتا ہے وہ سمجھیں ہمارے پاکستان میں تو کم از کم 2nd پرائم منسٹر نائب وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزارت داخلہ کا اتنا ایک طاقتور عہدہ ہوتا ہے،
تو وزیر داخلہ کو جب واپس کر دیا انہوں نے، تو زلفی بخاری ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ یہ آج میں سن رہا تھا اجمل جامی کو دنیا ٹی وی پہ، شامی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی یہی سوالات اٹھائے کہ بھائی ایک تو مطلب ان کی اہلیت کیا تھی، کس حیثیت میں، ان کا پورٹ فولیو لنک نہیں کر رہا انٹیریئر کے معاملات کے ساتھ یا داخلی معاملات کے ساتھ، وہ ایک تو اوورسیز کے آپ کے مشیر معاون جو بھی ہیں اور سیاحت کے ہیں، تو ان کا اس معاملے کے ساتھ کیا لنک بنتا تھا؟ وزیر داخلہ کا تو بنتا تھا۔ شیخ رشید احمد گئے، انہوں نے انکار کر دیا، واپس کر دیا، مذاکرات نہیں کیے، انکار کر دیا، دھرنا ختم نہیں کیا، تدفین نہیں کی شہداء کی۔ تو زلفی بخاری کو کیا، جب جس کے پاس اہلیت اتنی نہیں ہے، جس کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، انداز نہیں ہے، تو ان کو آپ بھیج کر کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کے بعد جو تنقید ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو، جو لوگوں نے لعن طعن بھیجی ہے آپ پر، آپ کی حکومت پر، تو وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھئی آپ اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ آج چلائے پورا دن ٹویٹر پہ کہ بھئی کیوں نہیں جا رہے وزیر اعظم میں، وہ ٹاپ ٹرینڈ کیا جملہ تھا؟ بہت سارے دوستوں نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا، میں مناسب نہیں سمجھ رہا اپنے منہ سے وہ ٹاپ ٹرینڈ کا جملہ کہنا وزیر اعظم کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جب اتنی تنقید سامنے آئی ہوئی ہے، لعن طعن ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ چلیں جی میں بھی جاؤں گا۔ کابینہ کی کہانیاں نکلی ہیں جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں، کابینہ میں آپ کو کہا گیا، مشورہ دیا گیا گزشتہ روز کہ آپ کو جانا چاہیے اور لواحقین کے ساتھ، متاثرین کے ساتھ، ہزارہ برادری کے متاثرین کے ساتھ آپ کو ہمدردی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا، جواب دیا کہ میری ہدایت پر شیخ رشید احمد گئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے آئے ہیں اور ان سے اب پوری ڈیٹیل لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے ان کے مطالبات اور یہ پوری بریفنگ جو ہے مجھے دی ہے، ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس طرح کا وزیر اعظم نے جملہ کہا ہے۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ یہ جب یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، اب مریم نواز نے اعلان کر دیا، ٹویٹ کر دیا، اپیل بھی کی ہے ان کو، لواحقین کو، کہ میتیں دفنا دیں، تدفین کر دیں، لیکن وہ ابھی نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، تنقید یہ ہوئی کہ وہ یہ واقعہ ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے، انہوں نے واپس آ کے پریس کانفرنس کی، چلیں وضاحت کر لی کمال نے۔ اس کے بعد وہ بھی گئے، ان کو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب، جب انہوں نے وہ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم آئیں، ہم ان سے مذاکرات کریں گے، کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہزارہ برادری کے لوگوں کے قتل عام کا۔ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات، ایک نہیں متعدد واقعات ہوئے ہیں، ہر دور میں تقریباً ہوئے ہیں، ان کے خلاف سینکڑوں لوگ ان کے شہید کیے جاتے ہیں بے گناہ۔ اور یہ ایسی، جو ہم نے نوٹ کیا ہے، میری آبزرویشن یہ ہے، ہم دوستوں سے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ایسی پرامن برادری ہے جو کوئی بڑا ریئیکٹ یا بدلہ لینے کی بجائے پرامن احتجاج کر رہی ہوتی ہے، اپنی مطالبات جائز جو ہوتے ہیں، جو ان کا کم از کم بنیادی ایک مطالبات بنتے ہیں، حقوق بنتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیتے، کوئی مطلب لڑائی نہیں کرتے، پرامن ایک برادری ہے۔ ان پر ہی حملے ہر دور میں کیوں ہوتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری کے حکومت کے دور میں بھی جو ریحانہ صاحب تھے، اسلم ریحانہ وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بھی ان کے لوگ شہید کیے گئے تھے۔ پھر اسی طرح ہی کئی دنوں تک دھرنا انہوں نے دیا تھا، پھر ملک بھر میں بالکل یہی سین کریٹ ہوا تھا جو ابھی سین کریٹ ہوا ہے، یہی پیپلز پارٹی کے دور میں سین کریٹ ہوا تھا، اور اب وہی سین دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ابھی ہوا ہے، ہو نہیں رہا بلکہ ہو چکا ہے۔ ہزارہ برادری کے ہی لوگ شہید کیے گئے ہیں، اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں کیے گئے تھے۔ ہزارہ برادری کے لوگوں نے کئی دنوں تک پیپلز پارٹی کے دور میں دھرنا دیا تھا، آج بھی انہی ہزارہ برادری کے ورثاء جو ہیں، لواحقین جو ہیں، انہوں نے 5واں دن ہے دھرنا دے بیٹھے ہیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی تھے، وہ گئے تھے ان کے ساتھ۔ اب وزیر اعظم عمران خان ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ریحانہ کی حکومت کے خاتمے کی ڈیمانڈ رکھی تھی، اسلم ریحانہ کی، تو اس وقت ریحانہ کی حکومت ختم کرنی پڑی تھی اور گورنر راج نافذ کرنا پڑا تھا بلوچستان میں۔
اب یہ اسی طرح ہی ملک بھر میں جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں کوئٹہ سے یہ دھرنا نکل کر ان کے اظہار یکجہتی کے طور پر ملک بھر میں ایک پھیل گیا تھا احتجاج، دھرنے پھیل گئے تھے، یہ بھی اسی طرح ہی سین ابھی بھی اسی طرح ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ اب وزیر اعظم کل جائیں گے، آج جائیں گے، جو بھی بہرحال وزیر اعظم جائیں گے تو وہ کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم کی تسلی سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، یقین دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں، ہمدردی سے مطمئن ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کیا جواب دیتے ہیں، یہ تو وزیر اعظم جائیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے ہزارہ برادری کے لوگوں سے ملیں گے، ورثاء لواحقین سے، تو وہ کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ صوبائی حکومت کا خاتمے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ بھائی صوبائی حکومت ناکام ہوئی ہے ہمارا تحفظ کرنے میں، یا وفاقی حکومت کے خاتمے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، یا پھر کوئی اور ڈیمانڈ رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک سنسنی ایک خیز ایک مرحلہ جو آنے والا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری بھی آج جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اعلان کیا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں، مریم نواز بھی جا رہی ہیں۔ جو کام وزیر اعظم نے پہلے دن کرنا چاہیے تھا یا اپوزیشن سے پہلے کرنا چاہیے تھا، وہ کام اپوزیشن نے بھی بہرحال دیر تو کر دی ہے، پہلے دن پہنچنا چاہیے تھا، لیکن مریم نواز کے لیے مجھے پتہ چلا کہ ان کا گلے کا کوئی مسئلہ تھا، تکلیف تھی، تو وہ جلسے میں بھی اسی لیے بنو بھی نہیں آئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کو ٹیلی فون بھی کیا تھا، یہ خبر الگ ہے آپ کے لیے، اور اس پہ میں پروگرام الگ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مولانا نے مریم نواز کو بھی ٹیلی فون کیا ہے صحت یابی کے لیے، گلے کا مسئلہ تھا، اور میاں نواز شریف کو بھی ٹیلی فون کیا ہے، یہ بھی خبریں تھیں۔ لیکن امپارٹنٹ ایشو، بہت بڑا سنگین ایشو اس وقت ملک کا جو ہے برننگ ایشو جو ہے وہ ہزارہ برادری کے مزدوروں کے قتل عام کا ہے، اور اس 5 دن سے اس شدید سردی میں ہزارہ برادری کے شہداء کے لواحقین کے دھرنے کا، اور پھر پورے ملک میں یہ دھرنے احتجاج پھیل جانا، اور زلفی بخاری کے یہ جو زخموں پر نمک پاشی کرنا ہے لواحقین کے، اور وزیر اعظم کا نہ جانا، اب بے حس ہو کر بیٹھ جانا، اور اتنی شدید تنقید کے بعد بالکل پورے ملک میں ٹاپ ٹرینڈ آپ سمجھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلے تو یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، اب کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم کی کرسی جاتی ہے، یہ بھی امکانات مسترد رد نہیں کیے جا سکتے، اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہزارہ برادری کے لوگوں کے احتجاج کے نتیجے میں ہی ایک حکومت رئیسانی کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں۔ اب بھی اس کے چانسز موجود ہیں کہ وفاقی حکومت کو بھی خطرہ ہے اس وقت، اور صوبائی حکومت کو بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔